والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. برادران اسلام، واجب القدر، واجب الاحترام سامعین کرام، اج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرس مبارک حضور غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سلطان مخدوم میر عہد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ کی تعالی نے، جو کہ سلسلہ اشرفیہ دے بانی نے، آپ دے سالانہ عرس مبارک دے سلسلہ دے وچ اسی سارے دوست احباب حاضر ہاں. اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ رب العزت آپ دی قبر انور تے کروڑاں بے حد رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے. آپ دے فیضان تو سانو سب نو مستفیض فرمائے، فیضیاب فرمائے. عزیزان گرامی، کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کہ جنہ دے بارے حضرت غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ لکھ دینے کہ جنہ دے بارے حضور غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرمایا کر دے سن کہ میرے سلسلہ دے وچ ایک ایسا ولی پیدا ہوئے گا جڑا اپنے وقت دا غوث ہوئے گا، جڑا اپنے وقت دا غوث ہوئے گا. بھئی اونا دی شان کون بیان کرے جنہ دی غوثیت دے، جنہ دی غوثیت نو بیان حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ جنہ دی غوثیت نو بیان کر رہے ہیں او سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کہ آپ دی ولادت تو پہلے آپ دے والد گرامی حضرت سلطان سید ابراہیم سمنانی علیہ رحمہ آپ دے کل 2 یا 3 بیٹیاں سن، پریشان ہو گئے کہ اللہ پتر دے وے، میرا جانشین بنے، میری حکومت نو سنبھالے. رات بستر دے لیٹے قسمت دا ستارہ جگمگا گیا. خواب دے وچ مدینے والے آقا حضور علیہ السلام میرے اور آپ دے نبی کریم علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی. فرمایا کیوں پریشان ہے؟ عرض کیتی سونیا بیٹیاں نے، بیٹا کوئی نہیں، پریشان ہاں، میرے بعد جانشین کون ہوئے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تینوں ایک نہیں 2 بیٹے عطا کرے گا. ایک دا نام اشرف ہوئے گا، ایک دا نام عارف ہوئے گا. اور فرمایا اشرف وہ میرے دین دی خدمتہ کرے گا. عزیزان گرامی، کون مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کہ آپ دی ولادت 709 ہجری سمنان دے علاقہ دے وچ ہوئی. اور آپ کی ولادت تو پہلے حضور علیہ السلام نے آ کے بشارت دیتی، اللہ دے ولیاں نے آ کے آپ دے والد گرامی نے بشارت دیتی اللہ تھانو بیٹا دے گا، اپنے وقت دا غوث ہوئے گا. کون مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کہ جنہاں نو پڑھان واسطے اللہ دے نبی حضرت خضر علیہ السلام آیا کر دے سن. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ کے روزانہ اذکار اویسیہ نال آپ پڑھایا کر دے سن. آپ دی عمر 7 سال ہوئی نا، تے 7 سال دی عمر دے وچ آپ نے قرآن پاک 7 قراتاں دے نال حفظ کر لیا. 7 سال دی عمر دے وچ 7 قراتوں کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا. اور 14 یا 15 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ نے مکمل درس نظامی دی سند حاصل کر لی. 15 یا 17 سال آپ کی عمر ہوئی نا، آپ کے والد گرامی دا سایہ آپ کے سر تو اٹھ گیا. آپ جانشین بڑے اپنے والد گرامی دے، حکومت نو سنبھالیا. اور آپ دی حکومت دے وچ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عدل و انصاف نظری آندا سی. ایک واقعہ آپ دے عدل دا بیان کر کے بعد نو اگے ٹوراں. ایک دفعہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ آپ سپاہیاں دے نال جنگل چ گئے شکار کرن واسطے. ایک بڑھیا ضعیفہ عورت آپ دے کول آئی، حضور تھوڑے ایک سپاہی نے نا میرے کول دہی لیا ہے تے او دی قیمت نہیں دیتی، او دی قیمت نہیں دیتی. آپ نے نا سپاہی کھڑے کر لے، فرمایا بی بی انہاں سپاہیاں ول ویکھ، انہاں وچوں او دا چہرہ پہچان کہ کس سپاہی نے، کس میرے مرید نے تیرا تئی لے آئے.
قیمت نہیں دیتی انہیں سارے دے چہرے دیکھے حضور او بندہ انہاں وچ کوئی نہیں تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی آیا وہ کتنے دور جنگل تے شکار ول گیا سی وہ آیا آپ نے فرمایا بی بی آتے نہیں انہیں جدو اس ضعیفہ عورت نے اس سپاہی کا چہرہ دیکھا حضور آئیے عزیزان گرامی ہن اس سپاہی مکر گیا حضور میں اس بی بی کو دہی نہیں لیا عزیزان گرامی آپ نے فرمایا بی بی تیرے کول کوئی گواہ ہے کہنے لگی حضور گواہ کوئی نہیں عزیزان گرامی آپ نے اپنے ایک سپاہی کو فرمایا جا تھوڑی دیر مکھیاں لے کے آ وہ مکھیاں لے آیا آپ نے اس سپاہی دے منہ چ ڈالیاں انہیں کہہ کر دیتی الٹی کیتی جدوں انہیں کہہ کیتی تے او جڑا دہی سی نا او باہر نکل آیا وہ دہی باہر نکل آیا آپ نے فرمایا 10 مجرم کون ہے حضور معافی دے دیو فرمایا معافی انج نہیں او دا گھوڑا بما زین دے اس ضعیفہ عورت نو دیتا اس بی بی نو دیتا فرمایا بی بی تو لے جا آپ دے عدل دے کیا کہنے کہ آپ دی حکومت دے وچ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے عدل و انصاف نظری آوندا سی کاش آج دے حکمران انہاں اللہ دے ولیاں دے نقش قدم تے چل دیاں حکومت کرن خدا دی قسمیں زندگیاں بدل جان کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ اپنی باتوں اختتام میں لے کے جاواں جدوں آپ تارک السلطنت ہوئے سلطنت نو ترک کیتا تو آپ مختلف بارگاہ تے حاضری دیندیاں جدوں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ چ آئے نا تے آپ دے پیر و مرشد نے باہر نکل کے آپ دا استقبال کیتا اور جنہاں دا پیر باہر نکل کے مرید دا استقبال کرے انہاں دی شان کون بیان کرے تے جدوں مرید کر لیا نا تے عرض کیتی حضور اے سارے مرید کوئی نہ کوئی خدمت کر رہے نے کوئی نہ کوئی کم کاج تے معمور نے خدمت تے معمور نے میں بھی تہاڈا مرید ہاں غلام ہاں مینوں بھی کوئی خدمت دیو میں تہاڈی خدمت کراں کوئی کم کراں آپ دے پیر و مرشد فرمان لگے اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں تینوں کیویں کم سونپاں تینوں کیویں خدمت دا آکھاں تیرے آن تو پہلے اللہ دے نبی حضرت خضر علیہ السلام میری بارگاہ چ آئے تے انہوں نے آ کے تیریاں اتنیاں تعریفاں میرے کول کیتیاں نے کہ تینوں خدمت دیندیاں ہن مینوں حیا پئی آندی ہے اور جنہاں دا پیر اپنے مرید دا جنہاں دا پیر جنہاں دا اتنا ادب کرے اتنا احترام کرے انہاں نو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کہندے نے تے جدوں مرشد نے ڈیوٹی لگائی نا جون پور دے علاقے ول تے آپ اوتھے آئے تے اوتھے جوگیاں دا راج سی جوگی رہندے سن اور او دے 500 شاگرد سن ہوا دے وچ منتر پڑھ کے اڑ جاندے سن آپ اوتھے آ کے بیٹھ گئے جوگیاں دا سردار آپ دے کول آیا ایتھوں اٹھو اے ساڈی جگہ ہے پر میں مینوں میرے مرشد نے بھیجے ہے میں مرشد دے حکم تے ایتھے آیا کہنے لگا اگر ایتھے بیٹھنا ہے میرے نال پہلے مقابلہ کرو تے آپ نے فرمایا تیرے نال مقابلہ میں نہیں کراں گا کیوں میں نبی دی آلہ اے میری شان دے خلاف ہے پر میں تیرے نال مقابلہ آج میرا جڑا پہلا مرید ہویا نا جڑا مسلمان ہویا ہے میرے ہاتھ رکھ کے انہیں بیعت کی مرید ہویا ہے او مقابلہ کرے گا عزیزان گرامی او مرید نے آ کے آپ کے قدم پھڑ لے حضور میں کیویں مقابلہ کراں گا اج ہی تہاڈا مرید ہویا وا فرمایا پریشان نہ ہو آپ پان کھا رہے سن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ پان کھا رہے سن آپ نے او پان اپنے مرید دے منہ دے وچ اگل دیتا اونوں ایسی جرأت ملی ایسی طاقت ملی کہ انہیں مقابلہ کیتا انہوں نے واصل جہنم کر دیتا عزیزان گرامی اس واسطے عاشق کہندا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں عاشق کہندا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو آپ دی سیرت دا نچوڑ عرض کرا آپ دی سیرت تجربہ دا خلاصہ اے وے کہ آپ نے اپنی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد دا خیال رکھ دیا اللہ دے حقوق بھی ادا کیتے تے بندیاں دے حقوق بھی ادا کیتے دنوں نو روزے رکھن والے راتاں نو قیام کرن والے اور بندیاں دے حقوق بھی ادا کیتے میں واقعہ سنا چکیا کہ
ایک ضعیفہ عورت دا دہی آپ دے سپاہی نے کھا لیا، آپ نے اودا گھوڑا بما سین دے اس ضعیفہ عورت نو دیتا، اللہ دے بندیاں دا حق انہوں دیتا۔ تو عزیزاں نے گرامی سانو چاہیے اے اللہ دے ولیاں دے نال محبت دا ایک انداز اے بھی ہے کہ انہاں دی سیرت تے عمل کردیاں اسی زندگی گزاریے، کہ اللہ والیاں دی سیرت تے زندگی تے عمل کردیاں جیسی پیاری زندگی انہاں نے گزاری، انہاں دی زندگی تے عمل کردیاں اسی زندگی گزاریے۔ کیا اسی اپنے گریبان چ جاتی ماریے، اپنے ضمیر نو جنجوڑیے، اسی حقوق اللہ دا خیال رکھ رہے ہاں، اسی اللہ دے حقوق ادا کر رہے ہاں، اسی اللہ دے بندیاں دے حقوق ادا کر رہے ہاں۔ بندیاں دے حقوق کی نے؟ اگر والد ہے نا گھر دا سربراہ ہے تے او دا حق ہے کہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اور اگر اولاد جوان ہو جائے، بیٹی ہے نا اگر جوان ہو جائے او دی شادی کرے، او دی شادی کرے۔ لیکن افسوس اج کئی بدبخت ایسے نے کہ بیٹیاں نو انہوں نے بوجھ سمجھ لیا، بیٹیاں نو انہوں نے آر سمجھ لیا۔ لیکن حقوق العباد دے وچ اے سب تو بڑا بندیاں دا حق ہے، اولاد تے والد تے اولاد کا حق ہے کہ او اگر اولاد جوان ہو جائے اپنی اولاد دی شادی کرے۔ اسی طرح ماں باپ نے اولاد نو چاہیے اپنے والدین دا ادب و احترام کرے، اپنے والدین دی خدمت کرے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سانو سب نو اپنے پیارے دے نقش قدم تے چل کے رہ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور موقوف باللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منبر وفي البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف المرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين شد الحسن والحسين شد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا بلا حضور کی آل کا بلا حضور کی آل کا جن جینا میں نہ سکھا دیا صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کبیرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأخير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع
السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام خالق مولا پروردگار عالم یا رب ذوالجلال عرش و سما کے مالک یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما خالق مولا یہ جو محفل پاک ہوئی ذکر اذکار کیا گیا ختم پاک پڑھا گیا محفل پاک ہوئی اس کا ثواب حق ہو 1,62,000 مرتبہ درود شریف 5,51,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ 4 لاکھ مرتبہ اور الا اللہ 3,90,000 مرتبہ اللہ 3 لاکھ مرتبہ جو بھی من جملہ کلام ذکر اذکار جو میری کیا گیا اس کا ثواب صحیح کلام پاک پڑھی کا ثواب ختم پاک کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب جو بھی لنگر نیاز کا اہتمام انتظام انسلام کیا گیا اس سلاد اس کے تعام کا ثواب تیری پاک اور بلند بالا بارگاہ میں عاجزانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خالق و مولا اپنی پاک اور بلند بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اپنی شایان شان ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما اس کا اجر و ثواب حضور پرنور شاپ یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس بنا ہمیں تو فتن محبتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے توفیل آپ کے والدین کریمین صاحبزادے صاحبزادیاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین پنجتن پاک صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ اہل بیت ائمہ مجتہدین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تمام کی ارواح مقدسہ کو درجہ بدرجہ رسالہ ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور غوث سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح کو رسالہ ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور خصوصاً بالخصوص آج جن کا سالانہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے حضور غوث الاعظم محبوب یزدانی تارک السلطنت حضور سلطان مخدوم میر عہد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ کی روح اور فتوح کو ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما خالق مولا آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑہاں بے حد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما آپ کے طفیل سلسلہ قادریہ اشرفیہ نوریہ سہروردیہ چشتیہ اور تمام سلاسل کے بزرگان دین جتنے بھی اس دنیا سے دار بقا کی طرف چلے گئے سب کی ارواح مقدسہ کو درجہ بدرجہ ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما خالق و مولا آپ کے طفیل اس حضرت بابا محفوظ احمد اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم علی شاہ قلندری نوری سہروردی چشتی اشرفی آپ کی روح کو ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان پیاروں کے صدقے ان پیارے کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما ان کی قبر انور پر اپنی کروڑہاں بے حد رحمت اور برکتوں کا نزول فرما خالق و مولا حضور کے نام کا صدقہ نبی کے آل کا صدقہ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک اور بلند بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما گھر بار مال جان کاروبار میں عمر میں عمل میں عزت و آبرو میں برکتیں رحمتیں عطا فرما خالق و مولا جتنے حاضرین حاضر ہوئے ہم سب کا آنا جانا اپنی پاک اور بلند بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما قدم قدم پر نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرما ہم سب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما خالق و مولا جمیع امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما جمیع امت مسلمہ میں سے جتنے بھی آج تک بچے بڑے نوجوان مرد عورت کلمہ کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے دار بقا کی طرف چلے گئے حاضرین مجلس کے گھروں سے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقاری میں سے اولاد میں سے جو بھی اس دنیا سے دار بقا کی طرف چلے گئے تمام کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما تمام کی قبروں پر اپنی کروڑہاں رحمت اور برکتوں کا نزول فرما جمیع امت مسلمہ کی حال پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پسرے میرے مولا ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما اسلام کا بول بالا فرما ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما خالق و مولا ہم سب کی تمام دینی خواہشات کو پورا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما اس کسی نے بھی دعا کی نہیں کہا یا رب کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی خالق و مولا ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے ہمیں عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی ودینۃ فرشہ
یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، باقر و جعفر اور کاظم رضا کے واسطے، ترخی و سکتی جنید پارسا کے واسطے، واسطے ابو بکر شبلی اور تمیم ابو الفرح، ابو الحسن ابو سعید باصفہ کے واسطے، غوث اعظم شاہ دولہ اور